بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کے سبق کا مضمون یہ ہے کہ کیا سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی میراث ان کو نہیں دی تھی یا ان کی میراث بنتی ہی نہ تھی؟ یہ مضمون ہے آج کے سبق کا، اور یہ چیپٹر کچھ لمبا ہے لیکن میں آپ کی سمجھ کے مطابق جو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں، کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو علماء کی مجلس کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ نہیں کر رہا۔ جب سے ہم نے یہ درس شروع کیا ہے وہ بات کرتا ہوں جو آپ کی سمجھ کے مطابق۔ تو اس میں شیعہ حضرات کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ دعویٰ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ بات ہی بے بنیاد ہے۔ بات کسی دلیل سے ہو، بنیاد پہ ہو تو کہا جاتا ہے دعویٰ ہے، یہ الزام ہے کیونکہ بے بنیاد ہے۔ وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بجان کی میراث حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے اماں جان کو نہیں دی، غصب کر لی، ایک بات۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اماں جان پھر اس پہ ناراض ہوئیں اور تا وفات حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام نہیں کیا۔ یہ ہے ان کے کلام کا خلاصہ، شیعہ حضرات کے کلام کا خلاصہ یہ ہے۔ دوسری بات، اب ہماری طرف سے جواب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ وہ میراث تھی کیا؟ وہ جو آپ علیہ السلام کے بارے میں ہیں بات، وہ میراث کیا تھی؟ میں نے آپ کو ابھی گزشتہ بخاری شریف کی روایت سے سیرت میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اتوار کے دن، سوموار کو انتقال ہوا، رحلت فرمائی دنیا سے، تو اتوار کے دن اپنی اسلحہ کس کو دے دیا تھا؟ مسلمانوں کے بیت المال۔ 7 دینار گھر میں موجود تھے، اس کا کیا کیا تھا؟ رات کو جب دیا جلانے کا وقت آیا تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تھا۔ میراث تھی کیا؟ پہلے تو یہ پتہ چلے، پھر اس کے بعد ہم جواب پر آتے ہیں۔ پہلے تو یہ تعیین ہو کہ میراث تھی کیا۔ تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ میراث تھی بنو نذیر کی مال غنیمت۔ بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ ہے، آپ نے ان کو جلاوطن کیا تھا خیبر کی طرف، ان کی مال غنیمت باغ فدق، یہ ایک باغ ہے جس کے حدود 4 شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، ان کے ہاں اس کے حدود 4 موجود ہیں کہ یہ اس کا ایک کونا ہے، وہ دوسرا ہے اور تیسرا ہے۔ وہ مضمون سے الگ بات ہے، اس میں ہمارا کیا لینا دینا، اس کا جتنا بھی رقبہ ہو۔ نمبر 3، خمس، جو جہاد میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں اور ذوی القربہ کے لیے غنیمت کے مال میں 5واں حصہ متعین ہے، وہ اور بھی چند چیزیں کہ جی یہ میراث تھی، یہ نہیں ملی، یہ میراث تھی، یہ نہیں ملی۔ اماں جان تشریف لائیں کہ مجھے میری میراث دے دو، حضرت سیدنا ابو بکر نے نہیں دی۔ اب بات سمجھ لیں کہ حقیقت حال کیا تھی اور ہوا کیا تھا، پہلے اس بات کو سمجھ۔ اماں جان جب حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں کہ میرے ابا جان کی یہ میراث مجھے دے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا، اب میں وہ حدیث آپ کو سناؤں، بلکہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے ابا جان سے ایک حدیث سنی ہے
ہم نے آپ کے ابا جان سے ایک حدیث سنی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، بڑے درجے کی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جگر ہیں، ان کا دل ہے، بڑا رتبہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. فرمایا، سیدنا عمر بھی اس مجلس میں موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا، انا سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ آپ یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے، انی لا اورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث تقسیم نہیں کی جاتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث سنی تو حضرت شیخین سیدنا ابو بکر کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شیخین کہتے ہیں. حضرات شیخین نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کے ابا جان سے یہ سنا ہے کہ ہماری میراث یعنی نبیوں کی یہ تقسیم نہیں کی جاتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ بیت المال کا ہوتا ہے، امت کا ہوتا ہے، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوتا ہے، ہماری اولادوں کو نہیں دی جاتی. ایک روایت. پھر یہی روایت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، اس کے الفاظ کچھ مختلف. فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نبیوں کی جو میراث ہے وہ تقسیم نہیں کی جاتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوتا ہے. نمبر 3 ایک روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے الفاظ کچھ اور مختلف ہیں، وہ ساری بتا دیتا ہوں پھر موضوع پر آ جاتا ہوں. فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تقتسم ورثتی دینارا، میرے جو ورثہ ہیں وہ میری مال کو، دینار کو تقسیم نہیں کر سکتے. ما ترکت، جو میں چھوڑوں، بعد نفقتی علی نسائی، اپنی ازواج پر خرچ کرنے کے بعد، ومؤنۃ عاملی، اور اپنے خلیفہ کے ہونے کے خرچے کے بعد، فہوا صدقہ، وہ صدقہ ہے. میرے ورثہ دینار تقسیم نہیں کر سکتے. یہ روایت 3 ہو گئی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، یہ بات میں یہی جوڑا ہوں، ہے بات کی بات لیکن یہی جوڑا ہوں کیونکہ اس موضوع سے منسلک. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، حضرت علی، حضرت عباس، توجہ، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سارے 10 مبشرہ ہیں، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سارے 10 مبشرہ میں جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی خدمت میں آئے کہ آپ اماں جان کو ان کی میراث دے دیں جو وہ مانگ رہی تھی، یعنی ہمیں دے دیں، کیونکہ اماں جان کا تو انتقال ہو چکا تھا، کہ ان کی میراث ہمیں دے دیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جملے آپ کو سناتا ہوں، وہ ذرا سمجھیں، پھر اس کے بعد آگے جاتا ہوں. فرمایا، انشدکم باللہ الذی، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں، بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، جس کے امر سے آسمان زمین قائم ہے. میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں. ان 4 کتنے حضرات ہو گئے؟ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، یہ ہو گئے 6 افراد. ان 6 افراد کو قسم دی، کس کی؟ اللہ کی قسم دی، اور سارے 10 مبشرہ میں. فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے امر سے آسمان اور زمین قائم ہے. هل تعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہی حدیث بیان فرمائی کہ ہماری میراث تقسیم نہیں کی جاتی، جو ہوتی ہے صدقہ ہوتی ہے. کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے، یہ حدیث فرمائی ہے؟ تو حدیث میں ہے، قالوا قد قال ذلك، 6 کے 6 نے کہا بالکل آپ نے یہ حدیث فرمائی.
پھر آپ نے اس پر بات ختم نہیں کی حضرت سیدنا عمر نے رضی اللہ عنہ، آپ سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف مخاطب ہوئے کیونکہ وہ ان کے خاوند تھے اور آپ کے اہل بیت میں سیدنا عباس کی طرف متوجہ ہوئے. ثم قال لعلی، اور پھر لعباس، سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ اور فرمایا اتعلمانی، کیا تم دونوں جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہکذا، کہ آپ نے یہ فرمایا تھا؟ تو ان دونوں نے فرمایا قالا قد قال، دونوں نے کہا جی بالکل آپ نے یہ بات فرمائی ہے. لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث تقسیم نہیں کی جاتی، جو ہم چھوڑتے ہیں نبی وہ صدقہ ہوتی ہے. یہ 4 باتیں 4 حدیثیں سننے کے بعد اب آ جائیں بات پر. شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ نبیوں کی میراث مال ہوتی ہے اور وہ تقسیم ہوتی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے. اب اس کو میں دعویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اس کے بارے میں دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہیں تو اس کو دعویٰ کہتا ہوں. ان کا دعویٰ اس موضوع پر یہ ہے کہ نبیوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی مخالفت کر کے میراث تقسیم نہیں کی. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے یہ چند چیزیں آپ کو بیان کر دیں. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک سورہ نمل ہے 19واں سپارہ، اس میں یہ جملہ ہے جہاں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہے، وہاں یہ ہے وورث سلیمان و داؤد، سلیمان وارث ہوئے داؤد کے، یہ ترجمہ ہے. دوسری ان کی دلیل ہے 16واں سپارہ سورہ مریم، یرثنی ویرث من آل یعقوب. حضرت زکریا نے جب بیٹا مانگا تو بیٹے کے بارے میں کیا فرمایا؟ مجھے ایسا بیٹا دے دیں جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے. دوسری دلیل ان کی ہے. تیسری دلیل ان کی یہ ہے 4واں سپارہ سورہ نساء، جہاں اللہ تعالی شانہ نے میراث کے حقوق بیان کیے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میراث تقسیم نہیں ہو رہی نبیوں کی. ان کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، ان کی سمجھ کے مطابق ہے لیکن دلیل انہوں نے بنائی ہے. تو اب اس کے جوابات سن لیں تاکہ ہم آگے چلیں. یاد رکھیں کہ کسی نبی کی بھی میراث تقسیم نہیں ہوئی، کسی نبی کی بھی میراث تقسیم نہیں ہوئی. نبی کی میراث کیا ہوتی ہے؟ نبی کی میراث وہ علم وحی ہوتی ہے، وہ علم نبوت ہوتی ہے جو اللہ نے اس نبی پہ نازل کی ہوتی. ان دونوں آیتوں میں جو انہوں نے پیش کی، اس میں مالی میراث مراد نہیں ہے، مفسرین کے ہاں علمی میراث مراد ہے. مختصراً مثلا پہلی آیات ہے ورث سلیمان و داؤد، سلیمان وارث ہوئے داؤد کے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ حضرت داؤد نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نبی تھے. سلیمان نبی بنے کہ نہیں بنے؟ بنے. حضرت داؤد کے کیا کوئی اور بیٹے بھی تھے یا نہیں تھے؟ حضرت داؤد کے کوئی اور بیٹے بھی تھے یا نہیں تھے؟ صرف حضرت سلیمان ہی تھے. حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے یا 16 بیٹے تھے اور حضرت سلیمان کے علاوہ. تو اگر وراثت ہوتی تو وراثت ان میں بھی چلتی، مالی وراثت ہوتی تو 16 کے 16 19 کے 19 میں چلتی، صرف حضرت سلیمان میں تو نہیں چلنی تھی. ہاں جو حکومت اللہ نے حضرت داؤد کو دی تھی وہ حضرت سلیمان کو بھی دی. مالی وراثت اور چیز ہے، حکومت کا ملنا اور چیز ہے. مالی وراثت وہ ہے جو باپ نے اپنے لیے کمایا اور پھر بیٹا اس کا وارث بن گیا. حکومت تو اور چیز ہے کہ حکومت تو امت علاقے کی ہوتی ہے، وہ تو لوگوں کی ہوتی ہے، وہ تو میراث تھوڑی ہوتی. دوسری بات کہ حضرت زکریا نے جو فرمایا کہ ایسا بیٹا مجھے دے دیں جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، تو میری گزارش یہ ہے کہ حضرت زکریا کیا بہت مالدار تھے؟ حضرت زکریا کے پاس مال کیا تھا کہ ان کو اپنے میراث وارث کی فکر ہو گئی؟ کیا وہ بہت مالدار تھے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کان زکریا نجارن، حضرت زکریا کیا تھے؟ ترکھان تھے. ترکھان، اس زمانے کے ترکھان کتنا کوئی پیسہ بنا لیا ہوگا؟ سوال ہے کیا حضرت زکریا کے پاس اتنا مال تھا کہ ان کو اپنے وارث ہونے کی فکر ہوئی کہ میرا کوئی وارث ہو، میری پراپرٹیاں ہیں، میرے بینک بیلنس ہے، کہاں جائے گا؟ کان زکریا نجارن، زکریا علیہ السلام ترکھان تھے. لکڑہار جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں ترکھان کہتے ہیں جو لکڑیاں کاٹ کر ان سے فرنیچر بناتے، چیزیں بناتے.
تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس زمانے میں ترکھان کا کام کر کے کتنا پیسہ بنا لیا ہوگا کہ ان کو اپنے مال کی فکر پڑ گئی. پھر دوسری بات، قرآن نے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں ایسا بیٹا دے دیں جو میرا بھی وارث ہو، یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو. حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. اور 12 کے خاندان مختلف علاقوں میں تھے، ایک جگہ نہیں تھے. تو یہ ان کا ایک بیٹا ان 12 بیٹوں کی اولاد کا وارث بن سکتا ہے؟ کس چیز کا وارث بنے گا؟ مقصود علمی میراث ہے، مال کی میراث نہیں. علمی میراث مراد ہے، مال کی میراث نہیں. اب آ جائیں آپ علیہ السلام کی حدیث پر. چلو ٹھیک ہے، آپ کہیں یہ ساری باتیں غلط، ٹھیک ہے بھائی غلط. اگر یہ بات آپ علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہو جائے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کی میراث علم ہوتی ہے، نبی درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، تو پھر تو یہ حدیث آپ علیہ السلام کی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبی لم يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمْ، وہ درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے. وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کے وارث بناتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے نبیوں کی یہ علم کی میراث لے لی اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا. فیصلہ کر دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی مال کے وارث نہیں بناتے، علم کے وارث بناتے. اچھا، یہ جو ابھی چوتھی بات میں بتانے لگا ہوں قوت میں اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے بڑی مضبوط ہے. یعنی ان دلائل کے مقابلے میں اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے بڑی مضبوط ہے. مثلا آپ کا میرا کسی بات میں اختلاف ہے اور میں آپ ہی کے گھر سے وہ بات نکال کر آپ کو دے دوں کہ دیکھو یار یہ میری دلیل ہے، میرے مذہب کی میری بات کی دلیل آپ کے گھر سے میں نکال کے دے دوں، تو وہ مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب میں اصول کافی، یہ شیعہ حضرات کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، اس سے اسی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم کے وارث بنے تھے، مال کے وارث نہیں بنے تھے. اصول کافی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. وہ یہ ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، ابو عبداللہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد نبیوں کے علم کے وارث ہوئے، پھر حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم کے وارث ہوئے، اور یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث. یہ انہی کی کتاب سے فیصلہ خود اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے انہوں نے، اصول کافی میں حضرت جعفر صادق سے روایت انہوں نے نقل. ہمارے نزدیک معتبر ہے نہیں، وہ الگ بات ہے، ان کے گھر کی بات ہے. یہ 4 باتیں میں نے اس پہ بتا دیں کہ قرآن میں جہاں وراثت آئی ہے نبیوں کی، وہاں وراثت سے مالی وراثت مراد نہیں ہے، علمی وراثت مراد ہے. نبی آخری بات، نبی تو اللہ کے تعلق والے ہوتے ہیں، ان کو مال کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو علم اور دین کی پرواہ ہوتی ہے. وہ دین کی محنت کرنے کے لیے آتے ہیں، مال اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ ایک عقلی بات بھی ہے. ان کو اپنے علم کی اور دین کے وحی کی پریشانی مال سے زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ اگر دیکھنا ہے تو نبیوں کے حالات پڑھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبیوں نے سب قربان کیا لیکن اللہ کے دین کو قربان نہیں ہونے دی. یہ عقلی بات بھی ہے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بچا رہے تھے اپنے مال کو اور ان کے مال کی، تو یہ میرا خیال ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام ہوگا کہ ان کو اللہ کے دین سے زیادہ اپنے علم اپنے مال کی فکر. اور مال تھا کتنا نبیوں کے پاس؟ اکثر انبیاء غریب تھے، اکثر انبیاء وہ دنیا سے بے رغبت تھے، زاہد تھے. تو مال تھا ہی نہیں اتنا کوئی کہ ان کو وارثوں کی فکر ہو. اب آ جائیں بات پر. آپ علیہ السلام کی بات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبیوں کی میراث علم ہوتی ہے، مال نہیں ہوتی. نمبر 2، یہ بات بھی ثابت ہو گئی حدیثوں سے. جو حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور کتابوں میں. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبیوں کی میراث ہی نہیں ہے، تقسیم ہی نہیں ہوتی، تو سیدنا ابو بکر اور عمر نے اگر اماں جان کو یہ بات فرما کر ان کی ابا جان کی شریعت کو نافذ کرنا چاہا تو یہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ بھائی عقل انصاف کے ساتھ، مذہبی تعصب نہیں. غلط ہے تو غلط بولیں، انصاف صحیح ہے تو صحیح بولیں. اگر انہوں نے ان کی ابا جان کی بات نافذ کرنا چاہیے تو یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ صحیح تھا، غلط نہیں تھا. اچھا، اب آگے ہیں.
اس بات پر میں بعد میں آتا ہوں کہ اماں جان پھر جو روایت ہے کہ ناراض ہوئیں اور پھر موت تک کلام نہیں کیا، اس کا جواب اینڈ میں دوں گا. اب آگے ہیں. حضرت علی کے بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی. علی جو حضرت علی کے پوتے ہوئے، ان کے بیٹے ہیں حضرت زید. ان کے بیٹے زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے پڑ پوتے. یہ اپنے زمانے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جب یہ جوان ہوئے، فرمایا لو کنت مکان ابی بکر، اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا لفعلت ما فعل ابو بکر، تو جو ابو بکر نے کیا تھا وہی کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو فیصلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہی کرتا. یہ حضرت علی کے پڑ پوتے زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا اس مکان پر جو ابو بکر کا تھا، یعنی خلیفہ ہوتا میں اس وقت، تو وہی کرتا جو ابو بکر نے کیا رضی اللہ عنہ. اہل بیت کہہ رہے ہیں. آگے آ جائیں. حضرت اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غریب نہیں تھی. کیا نہیں تھی بھائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد جو آپ نے ان کو ہدیے دیے تھے، 7 گاؤں کی مالک تھیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے. شیعہ کی کتابوں میں کتنے گاؤں کی مالکہ تھیں؟ 7 گاؤں کی مالکہ تھیں. یہ قبضہ نہیں کیا تھا حضرت ابوبکر اور عمر نے ان سے، یہ ان کی مالکہ تھیں. یہ شیعہ کی کتابوں میں نام بھی ہیں ان گاؤں کے، یہ گاؤں تھے. اچھا، اب جب وفات کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، حضرت عباس کھڑے ہو گئے رضی اللہ. وہ اہل بیت ہے نا، وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت. کہا جی مجھے اس میں میراث دے دو. کیا دے دو؟ میراث کا مطالبہ کیا. جیسے سیدنا حضرت ابوبکر سے میراث کا مطالبہ کیا تھا، سیدنا عباس نے ان سے ان گاؤں کی زمینوں میں میراث کا مطالبہ کیا، میراث دے دو. تو سیدنا فاطمہ نے کیا فیصلہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا وہی فیصلہ کیا جو ابوبکر نے، کہ یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں وقف کی ہے، اور آپ نے فرمایا نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، نہیں مل سکتی، اس میں میراث چلتی نہیں. سیدہ فاطمہ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور پھر اس کو لکھا مقداد ابن اسود اور ایک اور صحابی ہیں، ان کی گواہی میں کہ یہ مجھے وقف کیا تھا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کو وقف کرتی ہوں حضرت علی کو، اور حضرت علی کو حکم دیتی ہوں کہ یہ وقف کرے امام حسن کو، ان کو حکم دیتی ہوں یہ وقف کرے امام حسین کو، اور ان کو حکم دیتی ہوں کہ اپنی اولاد میں بڑے کو وقف کریں، میراث اس میں نہ چلائیں، کیونکہ یہ نبی کی چیز ہے، نبی کی چیز میں وراثت نہیں چلتی. اماں جان کا خود فیصلہ تو وہی تھا جو ابوبکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا. وہی بات تھی جو اب ان کے ابا جان نے فرمائی تھی، اور اماں جان نے وہ فیصلہ قبول کیا. اماں جان کی تو شان ہی بڑی ہے نا. اصل بات ہوتی ہے ذہن کی، اور اصل بات ہوتی ہے طرز بیان کی، کہ آپ کے ذہن میں جو ہے آپ اسی انداز سے بیان کرتے ہیں. ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک آدمی ایک نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو اچھی لگتی ہے، دوسری نظر سے دیکھتا ہے تو بری لگتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذہن سازی کیسے کی گئی ہے، آپ کے دل و دماغ میں کیا ہے، پھر آپ اس چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتے. تو اب یہ بات ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا. ایک اور بات آخری میں اس میں عرض کر دوں. فدق جو ہے یہ باغ کا مسئلہ تھا، وہ زمین ہے. اسی طرح کچھ اور بنو نذیر کی زمینیں تھیں جس کے بارے میں میراث کا مطالبہ تھا. شیعہ کی کتابوں میں ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں میں ہے 4 کتابیں ان کی جن کو اصول کہا جاتا. ان کی 4 کتابیں جن کو اصول، جیسے ہمارے ہاں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ہے نا، اصول ہیں. ان کے ہاں وہ 4 کتابیں اصول ہیں. ان 4 میں ہے کہ عورت کو مال کی میراث ملے گی، کان تجارتی مال کی میراث ملے گی، عمارت کی میراث ملے گی، عمارتی ملبے کی، زمین کی میراث نہیں ملے گی. یہ ان کے اصول کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ زمین کی میراث عورت کو نہیں دی جائے گی.
تو سیدہ فاطمہ کے بارے میں پھر ان کی کیا رائے ہے؟ بنو نذیر کی زمین میں جو دعویٰ تھا وہ سارا کا سارا زمینیں تھیں، باغ فتق زمین تھی، خیبر زمین تھی، یہ کھجور کے کچھ باغات تھے، اس کے کھجور اور اس کی زمینوں سے متعلق جھگڑا تھا، تو ساری کی ساری زمینیں ہیں۔ تو جب عورت کو آپ کے نزدیک زمین میں میراث ملتی ہی نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے پاؤں مارنے کی اور اتنے اچھلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب آپ کی اپنی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں 4 ہیں، نہیں ملے گی عورت کو زمین میں میراث، پراپرٹی میں اس کی کوئی میراث نہیں ہے، یہ ان کا اصول ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے ان کا اصول۔ تو خلاصہ یہ ہوا ان حدیثوں سے سارا کا سارا کہ نبیوں کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی، وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور قرآن میں جہاں وراثت کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری علمی وراثت ہے، مالی وراثت نہیں ہے۔ یہ وہ ان سب باتوں کا خلاصہ ہے جو آپ کو میں نے بتایا مختصر انداز میں آپ کی سمجھ کے مطابق۔ تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی دلیل تھی کہ یہ قرآن میں یہ اس سے علمی وراثت مراد ہے۔ آخری بات، چلو میں بھی نہیں کہتا، آپ بھی کچھ نہیں کہو، تفسیریں اٹھاؤ، جو تفسیر آپ کو پسند ہے، تفسیر ابن کثیر، قرطبی، روح المعانی، دنیا کی وہ تفسیر جو آپ کو پسند۔ تفسیر ابن کثیر تفسیروں کی سردار ہے، اس نے جو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے لکھا، سند کے ساتھ لکھا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ تفسیر اٹھائیں، کسی ایک تفسیر میں یہ ثابت کر دیں کہ قرآن میں جہاں وراثت کا ذکر ہے حضرت سلیمان کی، حضرت زکریا کی، وہاں وراثت سے مراد مال کی وراثت ہے اور علم کی وراثت مراد نہیں، ہم مان جائیں گے، ٹھیک ہے جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بسم اللہ، بات ہی ختم ہوگی۔ ایک ہے کہ آپ اپنی کتابیں بھر دیں لکھ لکھ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات مانے ہی نہیں، وہ ایک الگ بات سمجھنی ہے۔ اگر تو آخرت مد نظر ہے، آخرت مد نظر ہے کہ ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا کرنا ہے، اما جان فاطمہ کا بھی کرنا ہے، اللہ جل شانہ کا سامنا بھی کرنا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی تمام زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ چیز سامنے ہے تو بسم اللہ۔ اور اگر دکانیں چلانی ہے اور کوئی مقاصد ہیں، پھر ہم معذرت چاہتے ہیں جی آپ پھر شیر ہیں، ہم ان چیزوں میں آپ سے بہت پیچھے ہیں، ہم دکانیں نہیں چلا سکتے، ہم دکانیں نہیں چلا سکتے، ہمارے اور مقاصد نہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا صحیح دین انسانوں تک پہنچ جائے، تو اس میں ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم آپ سے آ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر دین مقصود ہے تو بسم اللہ آ جاؤ کہ قرآن میں کہاں وراثت مالی مراد ہے، علمی وراثت مراد۔ باقی اس میں اور تفاصیل بھی ہیں لیکن یہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہوا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وراثت جو نہیں دی وہ آپ علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے نہیں دی۔ آخری بات، اب روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اما جان نے جب مانگا، حضرت سیدنا ابو بکر نے یہ فرمایا تو اما جان ناراض ہو گئیں اور چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد موت تک سیدنا ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی ہے، بالکل درست ہے۔ پہلی بات تو میں نے وہی عرض کر دی کہ حضرت سیدنا ابو بکر نے کیا وہ کام اپنی ذاتی غرض کے لیے کیا، یا اما جان پر ظلم کے لیے کیا، یا آپ علیہ السلام کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے کیا؟ جواب درکار ہے جی، آپ کے فرمان کو۔ تو اگر اس پہ اما جان ناراض ہوئی تو وہ انسان تھی، انسانی جذبات ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے سیدنا ابو بکر پر کوئی تان نہیں پڑتا کہ سیدنا ابو بکر نے ان کو ناراض کیا، بے جان ناراض نہیں کیا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ناراض کیا بالفرض۔ ابھی تک وہ بات مکمل نہیں ہے، میں بات بتا رہا ہوں ناراضگی کی نہیں، ناراض تو ہوئی نہیں ہے نا، وہ تو معنی جو جس طرح سے ذہن ہوگا اسی طرح کا معنی کرے گا، جو ذہن میں ہوگا اسی طرح کا ترجمہ کرے گا نا۔ تو حضرت سیدنا اگر ناراض بھی ہوئی ہیں تو اللہ کے حکم کے لیے سیدنا ابو بکر نے ناراض کیا ہے، اپنی ذات کے لیے تو ناراض نہیں کہ جیسے ابھی میں روایتیں بیان کروں گا تو بات صاف ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ، اس کا جو صحیح معنی بیان کیا ہے محدثین نے، جو محدث ہیں انہوں نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اما جان وہاں سے جب مانگا، سیدنا ابو بکر نے یہ بات بیان کی، اما جان اٹھ کے آ گئیں، اور اس کے بعد موت تک یعنی 6 مہینے پھر زندہ رہی تھی اما جان حضرت آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو 6 مہینے تک اما جان نے سیدنا ابو بکر سے اس میراث کے متعلق پھر کوئی بات نہیں کی، ویسے کی میراث سے متعلق بات نہیں کی کہ بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا دیے، بات ختم۔ ان کا درجہ بڑا تھا،
یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے درجے کو گرا رہے ہیں. وہ ایسی خاتون نہیں تھی کہ وہ ایک بنو نذیر کی مال غنیمت اور ایک باغ فدق کے لیے اتنی بڑی جو ہے جناب لڑیں گی، وہ ناراض ہوں گی. کیا ان کا مقام مرتبہ یہ ہو نہیں سکتا؟ سیدہ کا یہ مقام نہیں ہے. وہ خاتون ہیں جن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ پانی لانے کی وجہ سے مشکیزے کے جو ہے وہ رسیوں کے نشان پڑ چکے ہیں، گھوڑے کی خدمت خود کر رہی ہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، 3 دن گھر میں کھانا نہیں بن رہا. سیدنا علی کے رضی اللہ عنہ، امام حسن امام حسین بھوک سے رو رہے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے ابا جان کے پاس غلام آئے ہیں، جاؤ لے آؤ کہ کم از کم گھوڑے کی خدمت تو آسان ہو جائے. تو جب جاتی ہیں تو ابا جان کیا دیتے ہیں؟ بیٹی غلام تمہیں دے دوں لیکن کیا تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر تم رات کو پڑھ لو تو تمہارے لیے وہ تھکاوٹ بھی دور ہو جائے آخرت. جی ابا جان مجھے کلمات چاہیے، مجھے وہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے غلام نہیں چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ. تسبیحات فاطمی لے کر آ گئیں لیکن غلام نہیں لے کر آئیں. کیا یہ خاتون جو صبح سے لے کر چاش تک سجدے میں ہوتی تھی، کیا وہ خاتون جو رات بھر اللہ کے سامنے روتی تھی، کیا وہ خاتون جن کی جنازے کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ وصیت کی کہ مجھے جلدی دفنانا کہ اور رات کے اندھیرے میں مجھے دفنانا کہ کسی غیر محرم کی مجھ پہ میری جنازے پہ بھی نگاہ نہ پڑے، یہ خاتون ہم حضرت سیدنا ابو بکر سے بنو نذیر کی غنیمت کے لیے لڑیں گی؟ یہ آپ ان کی شان گرا رہے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور خدا کی قسم میں قرآن و سنت پر نظر رکھ کر، قرآن و سنت پہ نظر رکھ کر اور حضرت اماں جان کی تاریخ پر نظر رکھ کر اور صحابہ کی سیرت پر نظر رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن اماں جان کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے. تم نے میرے بعد میرے اوپر کیا کیا الزامات کیے، کیا کیا جھوٹ باندھے اور اس سے تم نے اپنی دکانیں چلائیں. وہ ان باتوں کی طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اندر میں. ظاہر تو تم بہت اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو، ہمیں پتہ ہے تم کیا ہو اندر سے. وہ تو ہم خاموش ہوتے کیونکہ امت کی حالت اس برابر نہیں ہے کہ ابھی ہم وہ باتیں کریں. ان کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ تم نے اپنی دکانیں کیسی چلائیں اور کیا کیا مقاصد حاصل کیے. آ جاؤ ابھی 2 جواب. تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ ترجمہ ہے صحیح کہ اماں جان نے پھر مال غنیمت اور میراث سے متعلق پھر کوئی بات نہیں کی موت تک سیدنا ابو بکر سے. پھر آخری روایت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اماں جان کے پاس. اماں جان کا آخری وقت تھا، یعنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے. حضرت سیدنا ابو بکر تشریف لائے، اجازت مانگی ملاقات کی. حضرت علی نے فرمایا اماں جان سے کہ ابو بکر آئے ہیں آپ سے ملاقات کی اجازت مانگتے. اماں جان نے علی سے پوچھا تمہاری اجازت ہے میں مل لوں، کیونکہ محرم نہیں ہے نا، نامحرم ہے. کیا تمہاری اجازت ہے مل لوں؟ کیا اجازت لی پہلے اپنے خاوند سے کہ مل لوں کیونکہ خلیفۃ رسول ہے اور آپ کے ساتھی ہیں. تو آئے، خیر خبر پوچھی، حال احوال پوچھا. اماں جان بیماری میں تھی، پوچھا اور فرمایا واللہ، پہلی بات جو سیدنا ابو بکر نے فرمائی، واللہ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا آپ کے ابا جان کے لیے، اللہ کے لیے. یہ بات اس لیے کی کہ میں نے اگر آپ کو میراث نہیں دی تو وہ بھی آپ کے ابا جان کے لیے، آپ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. تو سیدہ سے پوچھا کہ آپ کی اولاد اور آپ کا مال، آپ کی جان مجھے اپنی اولاد، اپنی مال اور اپنے جان سے زیادہ محبوب. فرمایا کہ حضرت روایات میں ہے اماں جان خوش ہوئیں، اماں جان خوش ہوئیں اور پھر فرمایا کہ خوشی کی حالت میں اماں جان کا انتقال ہوا. اور ایک روایت ہے کہ سیدہ کی نماز جنازہ بھی سیدنا ابو بکر نے پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکبر رابعا، اور 4 تکبیریں کہیں. ایک روایت یہ، اور بھی روایتیں، ایک روایت حضرت علی نے پڑھائی اور ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی، 4 تکبیریں کہیں اس میں. اور خلاصہ یہ ہے میرے محترم دوستو، باتیں تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی. کل کا جو ہمارا سبق ہے ہم ابھی تھوڑا آگے چلتے ہیں کیونکہ آج 6 محرم تھی، دن کم ہے، 2-3 دن ہے. کل سے انشاءاللہ ہم
تھوڑا سا، کیونکہ اب جو بنیادی مضامین تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. مضامین بہت ہیں، الزامات بہت ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو چھیڑنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس سے وہ لوگ خود ہی اگر بیان کرتے ہیں، اس کو بیان بھی وہ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے اگر ہم نے بیان کیا ہم خود گندے ہو جائیں گے، وہ نہیں کرتے بیان. ان کو بڑا اچھالتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے کچھ وضاحت سے بیان کر دیا. اب ان کے بعد جو ان کا بڑا اٹیک ہے وہ ہوتا ہے ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت علی کی خلافت، حضرت عثمان کی خلافت سے شروع کریں. حضرت علی کی خلافت، حضرت امام حسن کی خلافت، پھر اس کے بعد حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت، پھر اس کے بعد یزید کی خلافت، اور پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. اس کو بیان کریں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ آیا حضرت امیر معاویہ کا کتنا قصور ہے، حضرت سفیان کا کتنا قصور ہے، اور یزید کا کتنا قصور ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا. وہ ایک واقعہ ہوگا، باقی ہماری بات کی توضیح ہوگی کہ اصل حقیقت کیا گزری. تو وہ شروع ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ اسی سے ہی ہر آنے والا وقت اس کے ساتھ جڑا رہا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں حق کے راستے پر قائم فرمائے، اس راستے پر قائم فرما دے جو اللہ کے نزدیک حق ہے، جناب رسول اللہ کے نزدیک حق ہے، اور صحابہ کے نزدیک حق ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اور یہ چیزیں قیامت تک چلتی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی. آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ ختم ہوں گی، اسی میں ہی امتحان ہے. یہی امتحان ہے کہ حق اور باطل میں اب حق کو سمجھنا اور باطل سے دور رہنا. یہ قیامت تک رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. البتہ اس میں ویسے چلیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے دین و دنیا میں کامیاب فرما دیں. جو آپ کے نزدیک حق ہے، آپ کے نبی کے نزدیک حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ وہ باتیں سمجھا دیں، اس راستے پہ ہمیں چلا دے. ہر قسم کے باطل راستے سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد و ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں، پورے شہر، پورے ملک، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دین و دنیا ہماری اچھی فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت دے، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت بنا. بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے. مظلوموں کی مدد فرما دے. یا اللہ جو بے یار و مددگار ہے اللہ آپ ان کے حامی و ناصر ہو جائیں. سب کی مدد فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے. یا اللہ اپنا تعلق دے دے. وصلی اللہ سبحان اللہ.